گل از رخطا مختار۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے مکہ کے معاشرے کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ اس دعوت کے حالات کو بیان کرنے سے قبل ہم رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا ایک اوورال خاکہ آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو صرف مکہ یا عرب کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا جا رہا تھا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغام دے کر پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یعنی قرآن اور سنت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ بھی کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی باقی تمام انبیاء پر فضیلت ہے کہ باقی تمام انبیاء کو کسی نہ کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی اللہ جل جلالہ دنیا میں موجود اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب انہیں اپنی تمام زندگیوں اور نظاموں کو اسلام کے مطابق ہی بنانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد کیا تھا۔ اسلام کی دعوت کے اس مقصد کو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت بہت واضح انداز میں بیان کر رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ترجمہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکینوں کو ناگواری ہو۔ سورہ توبہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری نبی کو انسانیت کی طرف صرف اسی لیے ہی نہیں بھیجا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دین کے راستے میں اتنی مشکلاتیں اور پریشانیاں صرف اسی ہی لیے برداشت نہیں کی کہ چند لوگ مسلمان ہو جائیں، یا لوگ صرف عبادت گزار ہی بن جائیں، یا پھر لوگ صرف عبادت کا طریقہ ہی سیکھ لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ کا بھیجا ہوا دین عقیدہ اور نظام کے طور پر دنیا کے تمام عقائد اور نظاموں پر حاوی ہو جائے، اور دنیا کے انسانوں کے تمام تر معاملات اسلام کے مطابق ہو جائیں، اور نتیجتاً انسان دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مکی دور جو تقریباً 13 سال طویل دور ہے، اور مدنی دور یعنی مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد کی زندگی جو تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں دور دعوت کی نوعیت اور واقعات کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں۔ ان کے درمیان فرق اس وقت آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے گا جب ہم ان واقعات کو بیان کریں جو ان دونوں ادوار میں پیش آئے۔ جہاں تک مکی دور کا تعلق ہے تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 3 سال کا عرصہ جس میں اسلام کی دعوت کھلم کھلا نہیں دی جا سکتی تھی، اس کے بعد کے 7 سال جس کے دور معاشرے میں کھل کر اسلام کی دعوت دی گئی اور کفار کے عقائد اور سرداروں کو چیلنج کیا گیا، یہ دونوں حصے ملا کر کل 10 سال بنتے ہیں، جبکہ آخری 3 سال میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر موجود قبائل سے دین کے پھیلانے میں مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ مکی دور کے انہی تینوں حصوں کی تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے۔ ساتھیو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے اور ان لوگوں سے کیا جن سے آپ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعوت دی اور وہ ایمان لے آئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور انہوں نے بھی اس دعوت کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے سب سے بہترین دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، انہوں نے بھی یہ دعوت قبول کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلایا، بعض نے قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کن کن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور کس طرح کس کس نے اس کا انکار کیا، اسے ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے، تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔